السلام علیکم دوستوں، سعد حسین رضوی صاحب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی اور قائدین کو مارنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن میڈیا پھر بھی خاموش ہے۔ اس ویڈیو کے اندر حقیقت بتائیں گے کہ سعد حسین رضوی صاحب کو کہاں لے کے جائیں گے، سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ کیا کریں گے، وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ دوستوں، اگر چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 13 اکتوبر کو آپریشن ہوا، اسی آپریشن کے بعد سعد حسین رضوی صاحب کو غائب کیا گیا اور آج تک سعد حسین رضوی صاحب غائب ہیں، لیکن رکن شورا نے بیان دیا کہ سعد حسین رضوی صاحب ہمارے پاس نہیں بلکہ ایجنسیوں کے تحویل میں ہیں، اور اس کے بعد سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہو گیا اور اب لوگوں نے آواز اٹھائی کہ سعد حسین رضوی صاحب کہاں ہیں، سعد حسین رضوی صاحب کو میدان میں لائے جائے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ وقت پہلے حکومت نے یہ بات کہی تھی کہ سعد حسین رضوی صاحب کو ہم نے ٹریس کر دیا اور سعد حسین رضوی صاحب معلوم ہو چکے ہیں، لیکن جب سعد حسین رضوی صاحب معلوم تھے تو اس کے بعد میڈیا اور حکومت خاموش ہو گئی، لیکن اس وقت تحریک لبیک کے قائد نے یہ بات کہی ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب ہمارے تحویل میں نہیں بلکہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہے۔ سعد حسین رضوی صاحب کو عنقریب ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ سعد حسین رضوی صاحب کو جس طرح انہوں نے قید رکھا ہے، سعد حسین رضوی صاحب جیل میں نہیں، سعد حسین رضوی صاحب کسی حکومت کے پاس نہیں، سعد حسین رضوی صاحب اغوا کیا گیا ان کو۔ یہ قائدین اور سرور احمد شاہ سیفی صاحب کا بیان نے واضح کر دیا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو ان لوگوں نے اغوا کیا ہے اور سعد حسین رضوی صاحب کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان ورکرز تھے وہ پھر ایکٹیویٹی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے، لیکن حکومت رہا کریں گے ایک شرط پر، اور وہ بہت بڑے بڑے شرائط انہوں نے رکھے ہیں۔ اگر ہم سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کریں گے تو سعد حسین رضوی کے لیے کچھ شرائط ہوں گے۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ مرید کے پر آپ نے بات بھی نہیں کرنی ہے، ہمارے پیچھے آپ نے کوئی سازش نہیں رچانا ہے، ہمارے خلاف عدالت میں نہیں جانا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے تو سعد حسین رضوی صاحب یہ کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سعد حسین رضوی صاحب کبھی دھرنا نہیں نکالے گا، ریلی نہیں نکالے گا، کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن دوستو، اس وقت بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب کو غائب کیا گیا ہے اور سعد حسین رضوی صاحب کو میدان میں نہیں لایا گیا ہے۔ اب لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو از جلد رہا کیا جائے اور لوگوں کے سامنے یا عدالت میں پیش کیا جائے۔ حسین رضوی صاحب ان کے تحویل میں ہیں تو چاہیے کہ وہ عدالت میں ان کو پیش کر دے، اور عدالت کو پیش کرنے کے بعد ان پر جو مقدمات ہیں وہ عدالت میں پیش کرے۔ اگر وہ واقعی مجرم ہیں، ثبوت رکھ دیں کہ سعد حسین رضوی صاحب مجرم ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہم نے ثبوت دیکھیں تو وہ ان کو سزا دینی چاہیے۔ اگر سعد حسین رضوی صاحب کے اندر یہ کچھ نہیں ہے اور سعد حسین رضوی صاحب نے کچھ نہیں کیا تو پھر سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے۔ دوستو، بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ تحریک لبیک کے کارکنان اس وقت بےتاب ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب کہاں ہیں، لیکن سعد حسین رضوی صاحب تحریک لبیک کے قائدین کارکنان جتنے بھی ہیں وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں، اور ایجنسیوں وہ ان سے یہ بات منوانا چاہتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب اپنے مقصد سے اور اپنے نظریے سے پیچھے ہٹے۔ لیکن میں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کا قانون، ہمارے ملک کے ادارے، یہ سب ہمارے ہیں، لیکن سعد حسین رضوی صاحب ایک مجرم نہیں بلکہ ایک عاشق رسول ہیں جنہوں نے حق کی آواز اٹھائی، لیکن مرید کے میں جو کچھ ہوا ان کا حساب لیا جائے گا، ان سے لیں گے سعد حسین رضوی صاحب، کیونکہ ملک پاکستان کے اندر ہر رہنے والا شہری ان کا حق ہے کہ وہ اجلاس کرے، چاہے وہ ریلی نکالے، وہ اپنے حق کے لیے نکلے۔ یہ بات واضح ہے اور آئین پاکستان کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ ملک جمہوریت ہے۔ پھر سعد حسین رضوی صاحب نے 13 اکتوبر کو ایسا کیا کیا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے۔ سعد حسین رضوی صاحب نے ایک ہی آواز اٹھائی کہ میں فلسطین کے لیے آواز نکالنے والا ہوں، یعنی میں اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ اظہار یکجہتی ہر کسی کا حق ہے اور ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اظہار یکجہتی کرے، جس طرح کشمیریوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، لیکن فلسطین والوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اس کے بعد سعد حسین رضوی صاحب کو غائب کیا گیا، لیکن آج تک سعد حسین رضوی صاحب کا پتہ بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن قائدین نے کہا، سرور شاہ سیفی نے کہا کہ سعد رضوی ایجنسیوں کی تحویل میں ہے اور عنقریب سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے گا یا نہیں وہ آپ کو
جائے گا۔ کہ اس کام سے عوام پھر بڑک اٹھی اور عوام نے آواز اٹھایا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے۔ سعد حسین رضوی صاحب مجرم نہیں، سعد حسین رضوی صاحب محب وطن ہیں، اور سعد حسین رضوی صاحب نے جو کچھ کام نہیں کیا، تم لوگوں نے اس کو اغوا کیا گیا۔ کیوں اغوا کیا؟ یہ سوال حکومت کے اوپر لوگوں کا ہے۔ بات صافی کہتے ہیں کہ اگر سعد حسین رضوی صاحب اتنا بڑا مجرم ہے، ملک پاکستان کا غدار ہے، یا ملک پاکستان کے ساتھ اس نے ایسا کچھ کیا، تو عدالت میں پیش کیا جائے اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ سعد حسین رضوی صاحب اتنا بڑا مجرم ہے۔ لیکن سعد حسین رضوی صاحب کوئی مجرم نہیں ہے، اور کوئی ٹھوس ثبوت بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر پرچہ کریں۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ایسے لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کرنا یہ پاکستان اور آئین کی خلاف ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ملک پاکستان کے اندر رہنے والا ہر صحافی، ہر رہنے والا، ہر مرد، ہر عورت کو یہ حق حاصل کہ وہ اپنا حق اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ اور سعد حسین رضوی صاحب نے تو فلسطین کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ وہ فلسطین ہے جو مسلمانوں کا ہے، اور یہ ملک وہ ہے جو مسلمانوں کا ہے، اور سعد حسین رضوی صاحب نے صرف مسجد اقصیٰ کے لیے آواز اٹھائی، اور اسی آواز کے ساتھ سعد حسین رضوی صاحب کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن سعد حسین رضوی صاحب یاد رکھیے، جھکتا نہیں ہے، بکتا نہیں ہے۔ اگر سعد حسین رضوی صاحب بکنے والا ہوتا تو کئی سال پہلے بک جاتا، ان کا والد بک جاتا، نہیں، لیکن یہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آج بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار تھے، کل بھی رہیں گے، اور اس سے پہلے بھی تھے۔ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت یہ لوگ نہیں کریں گے، اور یاد رکھیں نہیں بھی کرنی چاہیے۔ ہمارا کام ہے حق اور سچ بیان کرنا، اور چاہیے کہ سعد حسین رضوی صاحب کے لیے آواز اٹھایا جائے۔ اگر آواز نہیں اٹھایا تو یہ بہت مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو چینل پر نہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔